بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ بچوں؟ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے تعلیم کے وظائف، یعنی کہ فنکشن آف ایجوکیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے وظائف میں ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ تعلیم کے وظائف، ماہرین تعلیم نے تعلیم کے 3 بنیادی اور اہم ترین وظائف بیان کیے ہیں: ثقافتی و تہذیبی ورثے کا تحفظ، منتقلی اور نشو و نما۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافتی و تہذیبی ورثے کا تحفظ، منتقلی اور نشو و نما۔ ہر معاشرہ مخصوص اور منفرد خصوصیات، اقدار و روایات، تہذیب و تمدن اور ثقافت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں کئی معاشرے ہیں، ہندوانہ معاشرہ ہے، عیسائیوں کا معاشرہ ہے، خطہ یورپ کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور عرب معاشرہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ان تمام معاشروں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف رنگ، شکل، صورت، قد کاٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی جو روایات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ تہذیب و تمدن جو ہے، ان کا لباس، ان کا کھانا پکانا، اڑنا، پہننا، چلنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، ان تمام چیزوں میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاشرہ تہذیبی اور ثقافتی حیثیت سے زندہ رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی معاشرہ دنیا کے معاشروں میں جب اپنی پہچان بناتا ہے تو وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم 10 لوگوں کو اکٹھا کھڑا کر دیں اور کسی نے یورپین لباس پہنا ہوا ہو، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، اور کسی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو اور کسی نے تہمد اور کرتا پہنا ہو، تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق جو ہے کس تہذیب سے ہے، کس تمدن سے ہے اور کس خطہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس علاقہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اور کیا چیز ہے۔ جی، انسان اور جانور میں فرق۔ دیکھیں، جو تعلیم ہے وہ دراصل بنیادی جو ایکٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ انسان اور جانور میں فرق پیدا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اسی لیے یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ مثال دینے سے، کہ دیکھیں انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جانور افزائش نسل تک محدود رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نسل پیدا کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، ان کو کوئی چیز سکھاتے نہیں ہیں، ان کو اداروں میں نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ انسان جو ہے وہ افزائش نسل کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے بچوں کو ہنر سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، ان کو زندگی کے اطوار، طور طریقے سکھاتا ہے، اپنا نظریہ حیات سکھاتا ہے، تہذیب و ثقافت سکھاتا ہے، اور اقدار و روایات کو بھی آنے والی نسل میں منتقل کرتا ہے کہ اس کی تہذیب تمدن کیا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کسی بزرگ کو کھڑے ہو کر سلام کرنا، تو اب کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جب یہ ایکٹ کرتے ہیں تو بچے بھی یہ چیز ہم سے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جیسے کوئی بزرگ سامنے آتا ہے، بڑا سامنے آتا ہے، تو وہ فوراً اس کو کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم معاشرہ۔ قدیم معاشروں میں تہذیب و ثقافت کی منتقلی کا فریضہ والدین سر انجام دیتے تھے، یعنی کہ والدین ہی اپنے بچوں کو صرف بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں کہ یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ رقص ہے، ٹھیک ہے، اگر موسیقی ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی جو روایات ہوتی ہیں وہ سکھاتے ہیں، یعنی کہ حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں والدین اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی تعلیم نے ترقی کی، تعلیمی ادارے وجود میں آئے، اساتذہ کا دور آیا، تو پھر یہی ذمہ داری علماء کے ذریعے مکمل ہوتی رہی۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے؟ جی، آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ آج کے دور میں، زمانہ جدید میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جدید زمانہ میں یہ ذمہ داری تعلیمی ادارے پوری کر رہے ہیں، یعنی کہ ثقافت، تمدن، روایات، رسم و رواج، مذہبی روایات ہیں، ان تمام کو بچوں تک منتقل کون کر رہا ہے؟ تعلیمی ادارے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کمرہ جماعت میں جاتے ہیں تو صرف آپ بایو کیمسٹری فزکس نہیں پڑھتے، یا آپ صرف کمپیوٹر میتھ نہیں پڑھتے، آپ ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اسلامیات بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان یا کمرشل جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی تاریخ، وہاں کی ثقافت، وہاں کا تمدن، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا جو انداز ہے، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چل سکیں، ٹھیک ہے۔ تعلیمی اداروں کو ایک مثالی معاشرتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ آج کے دور میں بچوں کے کردار کی پختگی کے لیے یا بچوں کے کردار کو بہترین بنانے میں جو سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ تعلیمی ادارہ کر رہا ہے۔ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرتی مرکز ہے، جہاں پہ جا کر بچہ اپنے معاشرے کے تمام روایات، اقدار اور رویے سیکھتا ہے۔ جی بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔